بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لے، مشکل ختم ہو جائے گی۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہاری دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرے۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا والے زیادتی کرے تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کے سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ دوستی ٹوٹے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گی۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہے، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے، سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہے جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے، جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ تمہاری رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہو تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہاری رزق کو پاک کر رہا ہے۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہے۔ جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔